کبھی تفریح پہ گیا ہوا ہے ہر وقت. اس کا مطلب اس کو خوش رہنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت ہے. اس سے ایک دن کے لیے یہ چیزیں آپ چھین لیں, یہ غم اور ٹینشن سے فوراً مر جائے گا. ہم نے علماء کو خوش دیکھا ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہے, لیکن کیا ہے, خوش ہیں. خوشی اس کو بولتے ہیں, خوشی اس کو بولتے ہیں. دیکھو اللہ کا شکر ہے میں نہیں پیتا ہوں ٹھیک ہے, نہ سٹا لگاتا ہوں, نہ پینے پلانے کا الحمدللہ کوئی سیٹ اپ. میرا تو یہی خیال ہے, آپ لوگ بھی مجھے جو پیتا ہے تو میرا خیال ہے شکل سے پتہ تو چل جاتا ہے نا اس کا. تو ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے لیے بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, بظاہر کوئی مرغیاں ہیں. حقیقت اب میں آج اتنا خوش ہوا, ہم نے جب مرغی ہٹائی تو اس کے انڈوں سے چوزے نکلے ہوئے تھے. میں تو خوشی سے پاگل ہونے لگا, میں نے کہا یار زبردست کام ہو گیا استاد. پھر میں نے وہ بطخ کی خاص نسل کی انڈے لائے ہیں, مرغیوں کے نیچے گھسیڑ دیے. اب بتاؤ یہ کوئی خوشی کی چیزیں ہیں یار؟ 2 ٹکے کی کوئی گورا بولے گا یار کتنی نیچ ذہنیت ہے تمہاری یار, بولے گا کہ نہیں بولے گا یار؟ کوئی ویسے تم بنے پھرتے ہو, جہازوں میں گھوم رہے ہو اور بزنس کلاس کی باتیں کر رہے ہو, کبھی ریوو کی باتیں کر رہے ہو, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہو, اور جناب دنیا میں تبلیغ کی ہوئی فرانس پہنچے ہوئے ہو کہ جاپان پہنچے ہو. خوش کس چیز سے ہو رہے ہو کہ جناب مرغی کے چوزے نکل گئے. اور الحمدللہ میں نے ڈائری میں نوٹ کیا 7 مرغیاں کڑک ہوئی ہوئی ہیں ہماری. کتنی؟ 7 مرغیاں. کڑک کا مطلب پتہ ہے کیا؟ کڑک سمجھتے ہو؟ پتہ نہیں انگلش میں کڑک کو کیا بولتے ہیں. ہر دوسرے دن خوشخبری آتی ہے, وہ ہمارا گارڈ بتاتا ہے مصعب ایک اور مرغی بیٹھ گئی ہے, انڈوں کا انتظام کرو فوراً اس کے لیے. ایک ایسا زبردست سیٹ اپ بن گیا ہے نا ہٹو بچوں قسم کا. وجہ کیا ہے بھائی؟ ہمیں کیوں اس میں خوشی ہو رہی ہے؟ ہمارے سامنے دال آئی, دیکھ کا ڈھکن کھلا ہی نہیں ہمارے سامنے. ہم نے نائٹ کلبوں کے مزے اور لڑکیوں سے دوستیوں کے مزے دیکھا ہی نہیں الحمدللہ. تو ہمیں اپنے ہی بچوں میں خوشی ہو رہی ہے بھائی, اپنے ہی گھر والوں میں خوشی ہو رہی ہے. اللہ کا کوئی تعریف میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ہمارا کمال نہیں ہے. تو ہمیں وہی مرغیوں کے انڈے, دیسی انڈے کھا رہے ہیں. کل میں جم گیا, اتنا پسینہ وسینہ نکلا, آ کے پھر میں نے کیلے کا ملک شیک بنایا, اس میں دیسی 2 انڈے ڈال کے پی گیا. ایسا مزہ آیا. گورا پوری رات جو پیتے ناچتا ہے نا, اس کو وہ مزہ نہیں آتا جو ہمیں جگ بھر کے کیلے کا ملک شیک پینے میں مزہ آیا. نہیں یار, یہ میرا خیال ہے بات اپنی مثالیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں آپ, کیونکہ دیکھ کا ڈھکن جو ہے نا, دیکھو گے جو بوفے سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں, صحیح ہے نا, بھوک لگے جو سامنے آ جائے تو وہی اچھا لگتا ہے پھر. تو میرے بھائی یہ جو گورا جس عیاشی کی طرف جا رہا ہے نا, اس عیاشی میں آپ کو نیچرل چیزوں کا مزہ کیا ہو جائے گا؟ خراب, برباد. بیوی بچے ہی اچھے نہیں لگتے آج کل لوگوں کو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کسی گاؤں کا. اکثر ہم 2 مہینے نا پہلے جایا کرتے تھے مدرسے میں, جب گاؤں میں جیسے کوئی بڑے استاذ ہیں ان سے عربی گرامر کی پریکٹس کرنے 2 مہینے ہم گزار کے آتے تھے. تو ہمارے ایک دوست تھا, پٹھان تھا, اس کی شادی ہوئی تھی, 2 مہینے سے وہ گھر نہیں گیا. ہم تو کمارے چھڑے چھاٹ تھے. جب ہم واپس آ رہے تھے نا, کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے ہم اس گاؤں سے, وہ گاڑی بھگا رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے 20-30 بندوں کو نا درمیان میں کچل دے. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یار میری شادی ہوئی ہے, ابھی 2-3 سال ہوئے میری شادی کو, اور 2 مہینے سے میں گھر نہیں گیا. تو اس کی یہ کیفیت بیگم سے ملنے کی, ہمیں ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی لے کے گھر کو توڑتا ہوا چلا جائے, کمرے میں گھس جائے گی. اس وقت ہمارے استاذ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا دیکھو حلال پر اکتفا کا فائدہ. یہ کیا فائدہ ہے؟ کہ یہ آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے, فحش فلمیں نہیں دیکھتا, لڑکیوں سے اس کی دوستی نہیں ہے. اس کو بھوک لگ رہی ہے تو گھر کی دال اس کو بولو اچھی لگ رہی, بھاگ رہا ہے. اب شادی شداؤں کا حال کیا ہے؟ بیوی سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا متھے لگ گئی ہے میرے, ایک مصیبت ٹینشن پال لی ہے ہم نے. آپ کہہ سکتے ہو کہ مزے تو آ رہے ہیں نا اس کو ادھر ادھر منہ مارنے کے. او بھائی یہ مزے تھوڑے دن کے ہیں. یہ مزے کیا ہیں؟ تھوڑے دن کے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. اللہ نے نا انسان کو ایسا بنایا ہے کہ آپ تھوڑی ٹینشن اٹھاؤ گے نا, یہ ٹینشن آپ کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. پورا سسٹم, پورا نظام ہمارا اسی اصول پہ چل رہا ہے.
جو آرام طلب ہوتے ہیں, جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. کل میں ورزش کر رہا تھا, تو ورزش کر کر کے حالت ظاہر ہے آدمی تھک جاتا ہے, اور گرمیوں میں کراچی کی بھی حبس کتنا ہو رہا ہے, پسینہ بہت نکلتا ہے. تو میرے ساتھ جو میرے 2-3 شاگرد تھے, میں نے ان سے کہا دیکھو ہم 1 گھنٹے کی یہ ٹینشن اٹھاتے ہیں, اس کے بعد 23 گھنٹے ہمارے مزے کے گزرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مغرب کے بعد میں جا رہا تھا نا, تو مجھے سستی ہو رہی تھی, یار کوئی اور کام کرو, پھر جاؤ یہ ڈنٹ پہ لو بیٹھ گئے, اور اتنی ٹینشن والا کام ہے, وزن اٹھاؤ بلا وجہ, 1 گھنٹہ آپ کا گیا. یہ شیطان بہکاتا ہے نا انسان کو. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ ٹینشن ہے, اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے, مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ. کتنے فائدے 23 گھنٹے تک حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ, بھوک دبا کے لگتی ہے. یہ جو کیلے کا ملک شیک ہے نا, میں عام حالت میں 1 گلاس بھی نہیں پی سکتا, مجھے بلغم اور بدہضمی ہوتی ہے. لیکن میں جم سے جب ہو کے آتا ہوں, پورا جگ بھر کے, ویسے 2 انڈے اس گرمی میں کھا کے دکھاؤ, کیا خیال ہے, کوئی کھا سکتا ہے اس گرمی میں؟ آپ جب ایکسرسائز کر کے آتے ہو, نڈھال ہو رہے ہوتے ہو, اتنا جگ بھر کے پیتے ہو آپ, وہ مزہ, وہ بھی تو مزہ ہے نا. پھر اس میں آپ کھجوریں بھی ڈال لو, پستے بھی ڈال لو, بادام بھی ڈال لو, سارے. ایک تو مزہ بہت آتا ہے 1-1 گھونٹ پینے میں, اور باڈی میں ایسا جذب ہوتا ہے غائب. 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لذت یہ بغیر ورزش کی ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی. اس کے بعد دوسرا مزہ کیا, دبا کے مزے کی نیند آتی ہے انسان کو. وہ ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے بستر پہ سونے میں, وہ ایک اپنا مزہ. صبح ناشتے میں بھی بھوک ڈبل ہو جاتی ہے سارا دن. اور پھر آپ کے جو باڈی کا فیگر بننا شروع ہوتا ہے, وہ دیکھ کے ویسے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ یار میں آڑا ترچھا نہیں ہو رہا, ورنہ ٹیڑھا میڑا, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے دائیں بائیں جا رہا ہے, ایک کولا ادھر کو جا رہا ہے, دوسرا ایسا لگ رہا ہے یہ دوسرا کولا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, اس کا اپنا نہیں ہے, یہ ایک اپنا ہے, دوسرا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے اس نے. آڑا ترچھا. اس کے بعد بھوک بھی نہیں لگ رہی, کھایا جا رہا ہے, شوگر اوپر جا رہی ہے, تھوڑے دنوں میں شوگر کا مریض, بلڈ پریشر, 20 قسم کی بیماریاں. تو 1 گھنٹہ جو آپ نے ٹینشن اٹھائی, اس ٹینشن نے 23 گھنٹے آپ کو خوشیاں دی ہیں. یہی جاگنگ میں بھی ہوتا ہے. آپ صبح جاگنگ کر کے دیکھیں, خوب پسینہ نکالیں, بہت ٹینشن ہوگی آپ کو, یار تھک گیا ہوں, سانس پھول گیا, بھاگتے رہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں, نہائیں, اتنا مزہ آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کھانے میں مزہ آتا ہے, سارا دن ایسے آنکھوں کی روشنی تیز رہے گی, دماغ ایسا فریش. میرے ایک دوست تھے, آڑے ترچھے ہو گئے نا, بہت زیادہ, بہت ٹیڑے میڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تو ایک دن اللہ کا واسطہ بھاگ لے اللہ کا واسطہ. وہ زبردستی ان کو بھگایا ہم نے, اور ہمت کر کے نا سانس پھولا, میں نے کہا بھاگ, بہت بھگوایا ان کو. اگلے دن کہتے ہیں یار آج کا دن تو میرا عجیب ہی, ایسا لگ رہا ہے میں کسی اور دنیا میں ہوں, جنت میں آ گیا میں. کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میں کس جنت میں ہوں آج. میں نے کہا دیکھو وہ 1 گھنٹے کی ٹینشن نے آپ کے 23.5 گھنٹے اچھے گزار دی. خوب سمجھ لیں, یہی اصول ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں, ہم نے 7-8 سال علم حاصل کیا مدرسے میں, انتہائی سخت ٹینشن والا ٹائم گزارا ہے میں نے مدرسے میں. لوگ سمجھتے ہیں مدرسے میں بیٹھتے تھے تو پیڑے کھاتے تھے وہاں بیٹھ کے. 8 سال 9 سال جو میں نے مدرسے میں گزارے ہیں, میں اب تو بیان میں بھی بتاتا ہوں, بعض دفعہ چھپ چھپ کے روتا تھا میں, کیونکہ وہ ساری انٹرٹینمنٹ جو ہماری کالج کی, جب گھر سے نکلتے تھے, ایس ایم سائنس کالج میں جاتے تھے, تو آپ کو پتا ہے کراچی میں جو کالج میں جاتا ہے تو کالج کے علاوہ وہ ہر جگہ جاتا ہے, ایجوکیشن کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. تو ہم جا رہے ہیں, ہمیشہ 2 گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں, راستے میں گولا گنڈا کھا رہے ہیں, خربوزے والا کھا رہے ہیں, اور وہ مستیاں, پھر کیپ, اور وہ یہ والا گلاس, وہ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں ہمارے دوست سارے وہی نا, کیپ پہنا ہوا, بھی اسٹائل, پڑھائی گئی تیل لینے. وہاں گئے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہمارا پیریڈ کون سا چل رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. پھر بیٹھے, پھر امتحان کے دنوں میں کانپ رہے ہیں, تو پھر محنتیں ہو رہی ہیں, وہ کسی طریقے سے ٹیوٹر لگوا کے, جو ہی ہوتا ہے آج کل کہ بھائی پھر ٹیوشن پڑھ رہے ہیں وہ. لیکن مزے بہت تھے کالج میں. جب ہم مدرسے میں گئے ہیں بھائی, وہاں تو پڑھنا پڑ رہا ہے بیٹھ کے, رات 11 بجے تک مطالعہ. 8 سال ہم نے اس طرح سے. پھر فجر کی نماز کے بعد کلاسیں شروع ہو جاتی تھی ہماری, فجر کے بعد, فجر سے ظہر تک کلاسیں, پھر تھوڑی دیر آرام, پھر اس کے بعد تکرار, اسٹڈی, مطالعہ, عصر کے بعد بیان. 15-20 منٹ ہمیں
टहलने के, चाय पीने के मिलते थे। उसके बाद फिर मगरिब के बाद मुताला स्टडी कर रहे हैं, फिर इशा के बाद, इशा से पहले खाना खाया, खाने के बाद फिर किताब लेके बैठ गए। 7-8 साल कंटिन्यू ये कंडीशन, आप सोचो क्या हाल हुआ होगा। लेकिन उस 7-8 साल ने मुझे, मैं फारिग हुआ हूँ 99 में मदरसे से, वो 93 में गया था, 99 में फारिग हुआ। वो जो 7-8 साल थे, उस टेंशन ने अगले 23 साल से टेंशन फ्री बनाया हुआ है हमको। नहीं है बात मेरा ख्याल है समझ में? यानी उसने जो हमें आगे की जो जिंदगी थी वो क्या हो गई। अगर उस वक्त हम आवारागर्दी करते, अबे नहीं यार कौन पढ़ेगा मदरसे में यार, तो भाई चल कॉलेज में पढ़ ले, अबे छोड़ यार, तो अभी क्या कर रहे होते, बंटे खेल रहे होते हैं, स्नूकर क्लब में घुसे हुए होते कहीं, सही है ना, वो खेल रहे होते और बेरोजगारी के ताने दे रहे होते, अबे पाकिस्तान से भागो यार, यहाँ से, इस मुल्क में कुछ रखा हुआ ही नहीं है यार, यही बातें कर रहे होते। अबे तूने तीर क्या मारा है, तूने मेहनत क्या की है। 4 शादियां तो दूर की बात, अभी एक को तरस रहे होते। कुछ भी होता, और अगर उल्टे सीधे तरीके से पैसा आ भी जाता तो बहुत से लोग गलत तरीके से पैसा कमा लेते हैं। तो पैसे से करते क्या हम, जब इल्म नहीं होता तो वही पैसा आपकी बर्बादी का जरिया बन जाता है। मैंने पैसे वाले ज्यादा डिप्रेशन में देखे हैं गरीबों की निस्बत। हमारे उस्ताद हमें कहा करते थे 7-8 साल लग के मेहनत करके पढ़ लो, हमेशा आप मुस्तकबिल क्या हो जाएगा, उस्ताद हमें बताया करते थे। बल्कि हमारे उस्ताद तो हमें यहां तक कहा करते थे कि देखो जो चीज मार्केट में कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। मदारिस के तलबा में आजकल मेहनत का जज्बा कम हो गया है। तुम अगर मेहनत से पढ़ोगे तो तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। या तो सभी पढ़ रहे होते हैं ना बहुत मेहनत से, तो फिर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हारी मेहनत जाया जाती। उन्होंने कहा पढ़ने वाले बहुत कम है। इस तरह से हमें असाज़ा मोटिवेट करते थे। तो अब देखो कितना फायदा हो गया उसका, चाहे दीन की लाइन में हो चाहे दुनिया की लाइन में हो। दुनिया के एक उसूल है कि जो अपने आज को कल के लिए कुर्बान करता है, थोड़ी कुर्बानी देगा, उसका आउटपुट बहुत ज्यादा होगा। उन्हीं दिनों में हमें याद है हमारे उस्ताद एक वाकया बताया करते थे हमें मोटिवेशन के लिए। कहते थे देखो जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं कितना अटक अटक के पढ़ते हैं, तिलावत की अक्सर तौफीक भी नहीं मिलती, रोज़ाना प्लान करते हैं आज हमने आधा पारा पढ़ना है, आज 1 पारा पढ़ना है, फिर पढ़ा नहीं जा रहा होता, अब्बा मर जाते हैं उनके सवाब के लिए नहीं पढ़ा जा रहा होता कुरान उनसे। हाफिज क्या करता है 3-4 साल मेहनत करके रट्टा लगा के याद कर लेता है। ये 3-4 साल की मेहनत है, फल पूरी जिंदगी उठाता है हाफिज। तरावी में कुरान पढ़ा भी रहा है, सुन भी रहा है, जब चाहे मजे से रवानी में से एक आदमी 1 घंटे में 1 पारा खत्म करता है, हाफिज 20-25 मिनट में 1 पारा आराम से खत्म कर ले। 2-3 साल की मेहनत हुई, फल कैसे मिल रहा है जिंदगी भर का। मैंने भी इसी तरह कुरान हिफ्ज किया, बैठा रहता था। मेरे वालिद साहब आके देखते भाई इतनी मेहनत कर रहा है, मुझे पता था यार ये थोड़े दिन की मेहनत है, फल क्या है। अब आप देखो ना बयान में कैसे मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा होता हूं। अगर मैं हिफ्ज ना करता तो क्या मेरे बयान में जान पैदा होती? नहीं जान पे मैं बार बार कुरान उठा के मंगवा रहा होता यार ये वाली आयत जरा, अव्वल तो आयतें जहन में ही नहीं आती। फिर हमने तरावी पढ़ाना शुरू की हिफ्ज की वजह से, उस तरावीज में कुरान रिवाइज होता है और कुरान के मानी और मारिफ खुलते हैं। अगर वो मैंने 6 महीने का तकरीबन टाइम होगा जो स्ट्रगल और मेहनत करके कुरान हिफ्ज किया, अगर वो 6 महीने में टेंशन ना उठाता तो आज मैं आपके सामने इस तरह से बयान ना कर रहा होता जिस तरह आप सुन रहे हैं बैठ के। वो 6 महीने टफ मेहनत की, उसका फल पूरी जिंदगी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। तो चाहे दीन हो दुनिया हो, जो कुर्बानी देता है, जो टेंशन उठाता है, टेंशन उससे दूर भागती है। और जो सुकून की तलाश में सुकून के पीछे भागता है, सुकून आगे आगे और ये पीछे पीछे। तो जिस्मानी वर्जिश का भी यही है, आप 24 घंटे में एक टाइम निकाल के अपने आप को थकाते हो, जिस टाइप की मेहनत होगी ना उसी टाइप का आपको बदला मिलेगा। आप जिस्म को थका रहे हो, जिस्म रिलैक्स होगा। आप दिमाग को थका रहे हो, दिमाग रिलैक्स होगा। ख्वाहिशात को कुचल रहे हो, ख्वाहिशात पूरी होंगी आपकी। नहीं आई बात, आप अपनी हराम ख्वाहिशात पे कंट्रोल करते हो ना, जिनसी ख्वाहिशात पे, आपकी जिनसी ख्वाहिशात पूरी होंगी। हलाल में अल्लाह लज्जत को डबल कर देगा। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। आज आप अपने आप को फौश फिल्मों से रोक लेते हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात कुछ लूंगा। आज आप अपने आप को ये हाथ बात और ये गलत कार्यों से रोक लेते हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करूंगा। तो ये कुर्बानी वक्ती है, लेकिन इसकी
اس کی جو اثر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی, وہ یہی بات کر رہے تھے, نہیں ایکچولی یہ ڈپریشن اسٹریس ٹوپی ڈرامے نا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتاؤ, میرے جاننے والوں میں ایک بزرگ 80 سال کے, کتنے, جو برائیوں سے ہمیشہ, بزرگ تھے نا, بزرگ کا مطلب برائیوں سے بچتے رہے, نماز کے پابند, اور نظر کی ہمیشہ انہوں نے حفاظت کی, اپنی بیوی سے انہوں نے ہمیشہ وفا کی, کوئی میڈیکل سائنس کے ٹوٹکے اور نسخے ان کو معلوم نہیں, کوئی حکیموں سے اسپیشل ان کا تعلق نہیں. 80 سال میں انہوں نے دوسری شادی کی ہے اور ان کے اولاد ہوئی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. میں نے کہا یہاں تو میڈیکل سائنس کیا ہو رہی ہے, فیل ہو رہی ہے. نہ انہوں نے کبھی فوش فلم دیکھی, نہ انہوں نے کبھی آڑے ترچے الٹے سیدھے کام کیے, نظر کی ہمیشہ حفاظت کی. ان میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا ہمارا فلسفہ یہ ہے بھائی کہ جو ان برائیوں سے بچے گا وہ زیادہ پاورفل ہوگا. ہاں وقتی طور پہ ٹھڑک کا پیدا ہو جانا, یہ تو جو جتنے گناہ کرتا ہے اس کی ٹھڑک بڑھتی ہے, وہ ٹھڑک اور چیز ہے میرے بھائی, اور طاقت اور قوت ایک الگ چیز ہے. آج کل ٹھرکیوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بڑے پاورفل ہیں, کہ کہیں بریکیں ان کی فیل ہو گئی ہیں. تو اس لیے فطرت سے کبھی مت لڑو. دیکھو اسلام کبھی ایسی چیز کا آرڈر آپ کو نہیں کرتا جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو, کبھی بھی نہیں کرے گا. اسلام نے اگر ایک چیز پہ پابندی لگائی ہے تو اس کا مطلب یہی ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہے, یہی ہمارے دماغ کے لیے بھی مفید ہے. اب جو ہومو سیکسولیٹی کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, یہ ہوا کیا ہے, 1990 تک کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کا شوق ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا, اور ہے بھی بیماری. بعد میں اس کو کیا کر دیا انہوں نے, لیگل. کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اتنے زیادہ بیمار پیدا ہو گئے کہ اب ان کے حقوق کے تحفظ کی فکر پڑ گئی ان لوگوں کو. کل ایک فیس بک پہ کوئی تصویر شاید 2 لڑکیوں نے انڈیا میں کہیں شادی کی آپس میں, ایک کو لڑکا بنا دیا اور ایک کو لڑکی بنا دیا, اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یار ہم اسی طرح سے مطمئن ہیں. آپ اس طرح سے تھوڑے دن تک سیٹسفائی ہو گئے, لیکن نہ آپ کو اولاد ملے گی. جب سفر پہ جاتے ہیں نا تو اپنی بیویوں سے ہم دور ہو جاتے, تو ہمیں بہت زیادہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہمارے اوپر. تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ گناہ کا خطرہ ہے, ہمیں کہیں زنا میں نہ پڑ جائیں, آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے آپ کو نامرد بنا لیں, کوئی آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے, تاکہ ہم برائی سے بچیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت, نامرد بننے کی اجازت نہیں. کیوں؟ فرمایا تزوج الودود الولود, تم نکاح کی طرف جاؤ, مجبور ہو کے نکاح کرو تاکہ تمہاری اولاد ہو. اللہ نے اتنی شدید خواہش اس لیے رکھی ہے تاکہ تم مجبور ہو کر کس کی طرف جاؤ, نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم. آپ مجھے بتاؤ ان کے لیے کتنی ٹینشن تھی, وہ اپنے آپ کو خسی کرنا چاہ رہے تھے, شدید ٹینشن میں ہوں گے نا, لیکن نہ ان کا خیال آیا کہ بھائی میں ہینڈ پریکٹس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتا ہوں اور اپنی ٹینشن کو میں ختم کر لیتا ہوں. نہ پیغمبر نے ان کو کوئی مشورہ دیا. کیوں؟ عرب اس چیز سے واقف نہیں تھے, یہ تھا ہی نہیں. تبھی ہمیں, میں جب اس کے خلاف بات کرتا ہوں نا, ہینڈ پریکٹس کے خلاف, تو بعض لوگ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. بھائی حدیث اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ میں یہ عمل تھا ہی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں تھے. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے لڑکوں سے بدفعلی کی ہے تو قرآن نے اس کو ذکر کر دیا, ورنہ عربوں میں یہ لڑکوں سے بدفعلی بھی نہیں تھی. کوئی ایک واقعہ ہمیں نبی کے دور میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کام کیا ہو, حالانکہ بت پرستی تھی, شرک تھا, سب کچھ. یہ نیچرل نہیں ہے. ان چیزوں کی طرف انسان جب جاتا ہے جب غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو بھڑکا رہا ہو اور حلال کا آپشن اس کے پاس بند ہو چکا ہو. دیکھو بھوک آپ کو لگ رہی ہو, روٹی نہ ملے تو پھر آپ کے سامنے جو چیز آئے گی, ایک وقت کوئی گٹکا بھی رکھا ہوگا نا, آپ کھا لو گے اس کو, آہستہ آہستہ آپ کو گٹکے کی عادت پڑ جائے گی. پھر آپ کو روٹی میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو کس میں آئے گا, گٹکے میں مزہ آئے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اس طرح سے نا, کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو نیچرل ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائیں, اور اگر خدا نخواستہ کسی سے برائی ہو جاتی ہے, عادت پڑ چکی ہے, تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں عادت چھوڑنے کا. یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ڈاکٹروں نے دماغ ایسا کھوپڑی نوجوانوں کی خراب کر دی ہے کہ پہلے نوجوان یہ برائی کر کے توبہ کرتے تھے, علماء کے پاس آتے تھے کہ یار ہمیں کوئی طریقہ بتائیں, ہم یہ برائی چھوڑیں.
اب ڈاکٹروں نے اتنا پروموٹ کر دیا, بعض ڈاکٹروں نے, ساروں کی بات نہیں کر رہا, کہ اب لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی اس کو ہم چھوڑ دیں, ضرورت ہی نہیں ہمیں اس کے چھوڑنے کی. تو پہلے یہ سمجھیں کہ یہ نقصان دہ ہے. اب چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو, کسی کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑے. سب سے پہلا کام تو فوراً سے پہلے نکاح. اس میں بعض جعلی حکیم ڈراتے ہیں کہ ابے تم تو لٹ گئے, تم تو برباد ہو گئے, تمہیں تو اتنا نائٹ فال ہو گیا, تم تو یوں دن میں 6 دفعہ کرتے ہو, بیوی کے قابل رہے نہیں ہو. او بھائی, اگر ڈیلے کر دیا نا تو اور نقصان ہوگا. فوراً نیچر پہ آ جاؤ, اس سے اس برائی کو چھوڑنے میں کیا ہوگی؟ آسانی ہو. آہستہ 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 جب چھوڑے رکھو گے نا, آہستہ 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 نیچر, آپ اپنی نیچر پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے. جیسے غلط چیز کرنے سے غلط کی عادت پڑتی ہے, تو چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں گٹکے کھاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں. میں ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, اس کو کوئی بہت خطرناک نشے کی عادت پڑ گئی تھی. اس نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہا مجھے عادت پڑ گئی تو اتنا خطرناک نشہ تھا. کہتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو کسی کمرے میں گھر میں نا 6 مہینے کے لیے بند کر دیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گا, حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا. کہہ رہے میں مجھے پتا تھا جمعہ پڑھنے گیا نا وہی پرانے دوست جو نشہ کرتے ہیں وہ مل جائیں گے, پھر مجھے نشے کا شوق ہو جائے گا. 6 مہینے کہہ رہے میں نے گھر کے اندر ٹینشن میں گزارے, کسی کام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلا. 6 مہینے کے بعد وہ خطرناک نشہ چھوٹ گیا. کہہ رہے میں بہت ڈپریشن میں آتا, اسے پاگلوں کی طرح میری کیفیت ہو جاتی. میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا. آہستہ آہستہ باڈی کو سے وہ نشے کے اثرات کیا ہو گئے, ختم. اب ماشاء اللہ فٹ فاٹ ہے, آپ اس کے چہرے کی رونق دیکھو, آپ حیران ہو جاؤ گے. تو اسی طرح یاد رکھو, جو کام, یہ جو غلط طریقے سے یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں لوگ, یا اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, یہ بھی اصل میں ایک جسمانی بیماری ہے, دماغی بیماری ہے. اس کو بھی کیسے چھوڑا جائے گا کہ یہ کام کرنا چھوڑ دو. ایک دم نہیں چھوٹتا, آہستہ آہستہ چھوڑو. میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. ہمیشہ ایک کام کیا کرو کہ جب بھی آپ سے یہ گناہ ہونا, اپنے آپ کو سزا لازمی دو. سمجھ رہے ہو؟ کسی کو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی عادت ہو گئی ہے, کسی کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی. گناہ کر کے اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو بے لگام. آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ سے گناہ ہوا, آپ نے کوئی جرمانہ رکھ لو اپنے اوپر, یا نفلی روزہ رکھ لو کہ میں 2 روزے رکھوں گا, 1 روزہ رکھوں گا. یا وہ ہر آدمی کی عادت کتنی ہے اور وہ کتنی سزا افورڈ کر سکتا ہے, اس کی ہر ایک کی اس میں الگ کنڈیشن ہے. میں بار بار واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست کو سگریٹ کی عادت پڑ گئی کینیڈا میں. انہوں نے کیا کیا, میں نے ان سے کہا بھائی جب بھی سگریٹ پیو نا, آپ نے, اس وقت 10,000 کی بڑی ویلیو تھی پاکستانی, 7-8 سال پرانا واقعہ ہو گئی. میں نے کہا 10,000 روپے جو ڈالر کے حساب میں پاکستانی 10,000 بنتے ہیں, وہ آپ نے صدقہ کرنے ہیں. لیکن میں نے کہا یہ صدقہ چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. 10,000 ان کے لیے بہت بڑی رقم نہیں تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ میں زیادہ دوں. میں نے کہا نہیں, زیادہ نہیں, زیادہ میں یہ ہوگا کہ آپ دو گے نہیں, تھوڑی رقم ہو. وہ کیا کرتے, جب سگریٹ پیتے 10,000, جب سگریٹ پیتے 10,000. مجھے انہوں نے کہا میری تو عادت چھوٹ نہیں رہی. میں نے کہا یہ 10,000 دیتے رہو آپ. اس سے یہ ہوگا کہ گناہ کرتے رہنے سے نا گناہ کی کوانٹٹی بڑھتی ہے, کم از کم بڑھے گی نہیں. جتنی پی رہے ہو نا اتنی رہے گی. ابھی اس کو یہاں بریک لگا لو بس, یہ بھی بہت ہے. ابے جو گناہ کرتے ہیں دن میں 10 دفعہ, 4 دفعہ, 6 دفعہ, تو آپ کا کیا خیال ہے, یہی ہوتا ہی ہے کہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں پھر فلموں کی طرف بھی وہی جاتے ہیں, پھر فلمیں دیکھ دیکھ کے لڑکیوں سے دوستی کی طرف جائیں گے, پھر دوستیوں کی وجہ سے آگے زنا کی طرف جائیں گے. میں نے کہا یہ جو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دی ہے, اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ گناہ یہیں تک رہے گا, آپ اس سے آگے اس سگریٹ تک ہی رہے گا, چرس کی طرف نہیں جاؤ گے آپ. ابے کیا ہو گیا آپ لوگ کی سمجھ, چرس آپ میں سے کوئی چرس ورس تو نہیں پیتے نا بھائی. یہ تمام گناہوں کے بارے میں پہلا نقد فائدہ کیا ہو گیا, بڑھے گا نہیں گناہ. ورنہ یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں نا, یہ یہاں تک نہیں رہتے, یہ اس سے اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں. انسان یہ جو گورا پہنچ گیا نا, وسیم سے شادی اور غفار سے شادی ہو رہی ہے گوروں کے ہاں, یہ اس لیے کہ زنا کر کر کے تھک چکے ہیں. یہ روزانہ نئی نائٹ کلب میں لڑکی, اب یہ تھک چکے ہیں, بھی کہہ رہے ہیں کچھ اور چاہیے.
تو اب کچھ اور کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, یہ تو ممبر پہ بتایا نہیں جا سکتا. انسان خواہشات کا غلام ہے, خواہشات پوری کرنا شروع کر دے, اس کی بریکیں فیل, وہ کہتے ہیں اور کچھ نیا چاہیے, کچھ نیا چاہیے, عذاب میں آ جاتا ہے. حل اس کا یہ ہے کہ آپ کو لذت چاہیے نا, آپ کو کھانے کی لذت چاہیے, آپ 2 ٹائم ناغا کر لو, کھانا چھوڑ دو, آپ تیسرے ٹائم پہ آپ کو دال میں وہ لذت محسوس ہوگی. ہم روزہ رکھتے ہیں, افطاری میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لیکن گورے نے جو فلسفہ دیا ہے نا کہ نہیں اب کچھ اور کھاؤ, اب کچھ اور, تو بھائی اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں مزہ آئے تو کھانا چھوڑ دو ایک ٹائم. ابے نہیں آ رہا نا, کیا ہو گیا؟ دیکھو جس دن رات آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں خوب مزہ آئے تو اس دن دوپہر کے کھانے کا ناغا کر دو. یہ نہیں ہو رہا آج کے شہوت پرست انسان سے, سمجھتے ہو؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اوپر جرمانہ لگانا ہے, آپ یا روزہ رکھنے کا یا پیسوں کی صورت میں. اس کا پہلا, میں نے ان کو کہا کہ 10,000 روپے صدقہ کرنا نہیں چھوڑنا. وہ مجھے بتاتے میں نے سگریٹ پی 10,000, میں نے سگریٹ پی 10,000. ظاہر ایک حد ہوتی ہے نا. اس کے بعد سگریٹ پینے سے پہلے خیال آیا بھائی 10,000 کی یہ رہنے دے, بچا لے 10,000. تو دن میں جو 20 پیتے تھے وہ 20 سے آہستہ آہستہ کتنی ہو گئیں؟ 10. لیکن شیطان مسلسل لگا رہتا ہے. شیطان کہتے ہیں تیرا صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ سمجھ لو یہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, فوراً آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہوتے ہوتے 10 سے 5 پہ, 5 سے 1 پہ, اور اس کے بعد چھوٹ گئی. تو یہ چھوٹے گا گناہ بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو سزا دیں, کیونکہ پہلے کم ہوگا. پہلے تو یہ ہوگا کہ مزید آگے کی طرف نہیں جائیں گے, اس کے بعد ہو سکتا ہے سال لگ جائے, 1.5 سال لگ جائے, پھر اور کم ہوگا. ہوتے 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 آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اپنے آپ کو اگر نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا نا آپ نے, کیا بھائی بس ہم سے نہیں چھوٹتا. کیونکہ جو لڑکے یہ برائی کرتے ہیں فوش فلموں کی, اور یہ وہ کہتے ہیں یار یہ ہم سے نہیں ہوتا. کئی لوگ آئے ہیں میرے پاس کہہ رہے ہم تو